السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو عزیز ساتھیو، آج کے اس ویڈیو میں اللہ کی ایک ایسی مخلوق جو بظاہر لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کا ایک ایسا قصہ اور ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک حقیر مخلوق ہوتے ہوئے بھی اس نے کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ کتنا بڑا انجام دیا ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اور ہمیں بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ایک اللہ کی مخلوق جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں اس کا کارنامہ اور اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دوستو اگر آپ نے اس قصے اور واقعے کو سن لیا تو واقعتاً آپ حیران رہ جاؤں گے۔ تو چلیے دوستو، ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر اس قصے کو سناتے ہیں۔ کتاب الظاہر جس کے مصنف عبداللہ القرطبی میں مذکور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن رات میں فرمایا کہ میں اللہ کی آج رات ایسی تسبیح بیان کروں گا کہ اس کی مخلوق میں سے کسی نے آج تک اس کو اس طریقے سے یاد نہیں کیا ہوگا۔ یہ الفاظ جب انہوں نے کہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کے حوض میں ایک مینڈک رہتا تھا۔ اس نے اس آواز کو، داؤد علیہ السلام کے بول کو سن لیا۔ جیسے اس نے سنا تو اس نے کہا، اے داؤد، کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تسبیح پر فخر کرتے ہیں؟ حالانکہ مجھ پر 70 سال ایسے گزر چکے ہیں کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے ابھی تک غافل نہیں ہوئی، خشک نہیں ہوئی۔ 70 سال مسلسل میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ 10 راتیں مجھ پر ایسی گزری ہے کہ میں نے نہ کسی سبزی کو چکھا ہے اور نہ میں نے کوئی پانی پیا ہے، بس میرے زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تو حیران رہ گئے۔ کہا، اے مینڈک، تو اللہ کی جو تسبیح بیان کرتا ہے وہ کن الفاظ سے بیان کرتا ہے؟ مینڈک نے کہا، میں 2 کلمے پڑھتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ تو مینڈک نے کہا، مسبحا بکل لسان ومذکورا بکل مکان، ان کلموں کو میں پڑھتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے دل ہی میں کہا کہ ان الفاظ سے، اتنے بلیغ الفاظ سے میں کبھی اللہ کی حمد بیان نہیں کر پاؤں گا۔ تو دوستو عزیزو، ایک مینڈک جو کہ بظاہر کتنا حقیر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ 70 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور 10 راتیں اس پر ایسے گزری کہ اس نے کوئی چیز چکھی نہیں اور نہ پانی کا کوئی قطرہ اس کے منہ کے اندر گیا۔ اس کی زبان پر صرف 2 کلمے جاری تھے، مسبحا بکل لسان ومذکورا بکل مکان۔ یہ 2 الفاظ اس کی زبان پر جاری تھے اور وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھا۔ یہ مخلوق ہونے کے باوجود اور اتنے حقیر مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کو کتنا یاد کر رہا ہے۔ دوستو حضرت سفیان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مینڈک سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مینڈک کتنی حقیر، پانی میں رہنے والی چیز ہے اور لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جب گھر میں آتا ہے تو اس کو ہٹاتے ہیں لوگ۔ دوستو عزیزو، یہ کتنا بڑا اس کا کارنامہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے کلمے سننے پر مجبور ہو گئے۔ تو دوستو عزیزو، ہمیں کتنا سوچنے اور غور کرنے کا ہمارے لیے مقام ہے کہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب کے اندر مینڈک دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کیونکہ مینڈک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک نیک صالح مرد مراد ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہو۔ کیونکہ مینڈک جو ہے اس نے کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے نارے نمرود پر پانی ڈال کر ایک نیک کام کیا تھا، اس وجہ سے اس کے خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایک مرد صالح سے دی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر میں ہماتن مشغول ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس قصے سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اس لیے آج ہی سے اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد، اللہ کو یاد کرنا شروع کیجئے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جو کہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ مجھے بہت یاد کیا کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ تو دوستو انشاءاللہ اس کے بعد ایک عجیب و غریب قصے میں ملاقات ہوں گی، تب تک اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔